اسلام آباد شروع کریں گی اعوذ باللہ۔ تو میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا مشکور ہوں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے کہ بہت ہنگامی صورتحال کے اندر ہم نے آپ کو زحمت دی اور آپ یہاں پر تشریف لائے، اور آپ ہمیشہ ہمارا موقف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے حکمرانوں اور ملک بھر کے تاجروں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس وقت عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور عید الاضحیٰ کے قریب صوبہ پنجاب کی حکومت نے وفاقی حکومت کے اعلانات کے بالکل الٹ آج وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی تقریر کے متصادم فیصلہ کرتے ہوئے آج رات 12 بجے سے 5 اگست بروز بدھ کو رات 12 بجے تک صوبہ پنجاب کے اندر مکمل لاک ڈاؤن کے نام پر پنجاب کی مارکیٹیں، شاپنگ مالز اور تمام پلازوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے اس تمام صورتحال پر صوبہ بھر کی تاجر تنظیموں سے مشاورت کی، اور ہم اس وقت حیران و پریشان ہیں کہ ماضی کے اندر یہ کہا جاتا رہا کہ سندھ حکومت وفاق کے فیصلوں کو ماننے سے انکاری ہے، سندھ حکومت وفاق کے فیصلوں کے خلاف اور متصادم چلتی ہے، لیکن آج عمران خان کی اپنی صوبائی حکومت وہ وفاقی حکومت کے ویژن کے بالکل الٹ فیصلے کر رہی ہے۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان نے اس پر طویل غور و خوض کیا، اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاقی دارالحکومت کے تمام کاروبار وہ کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، جبکہ پنجاب کے اندر ایک ایسے وقت میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا کہ جب عید کے قریب جتنی بھی مشینری سے متعلقہ ہول سیل کی مارکیٹیں ہیں، چاہے وہ سینیٹری کی ہوں، ماربل کی ہوں یا دیگر ایسی تمام مارکیٹیں وہ بند ہوتی ہیں۔ عید کے موقع پر صرف گارمنٹس، جوتے، کپڑے یا منیاری یا اس طرح کے کاروبار وہ کھلے ہوتے ہیں، اور ان کاروباروں کو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اور اچانک یہ فیصلہ کیا گیا جبکہ ملک بھر کے صوبے بھر کے ان تاجروں نے اپنے خریداری کی، اور ان کو یہ توقع ہے کہ عید کے دنوں کے اندر کام ہونے کے نتیجے میں وہ اپنی دکانوں کے کرائے، وہ اپنی دکانوں کے اخراجات، ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات کرتے ہوئے اپنے ہول سیلرز کو پیسے دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ایسے وقت کے اندر پنجاب بھر کی کسی تاجر تنظیم سے صوبائی حکومت نے کوئی مشاورت نہیں کی، بغیر مشاورت کے اچانک لاک ڈاؤن کا یہ ہتھوڑا تاجروں پر چلا دیا گیا۔ ہم نے پنجاب بھر کی تاجر تنظیموں سے مشاورت کی ہے۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا صدر ہونے کے ناطے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم پنجاب حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت کا یہ فیصلہ صوبہ پنجاب کے تاجروں کا معاشی قتل کرنے کے مترادف ہے، اور پنجاب حکومت کا یہ احمقانہ فیصلہ پنجاب کے اندر کرونا کی وبا کو پھیلانے کا سبب بنے گا، اس لیے کہ جب لاک ڈاؤن کیا جائے گا تو پھر تاجر آدھے شٹر کھول کر یا چوری چھپے کاروبار ہوں گے۔ اس چوری چھپے کاروبار کے نتیجے میں انتظامیہ اور پولیس کی صوبہ بھر کے اندر دہاڑیاں لگیں گی، اور اس کے نتیجے میں چوری چھپے کاروبار کے نتیجے میں دکانوں کے اندر رش ہوگا، اور اس سے کرونا کے پھیلنے کے خطرات زیادہ موجود ہیں۔ اس لیے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان وزیر اعظم عمران خان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ مجھے غریب، مزدور اور دہاڑی دار کی فکر ہے، میں پاکستان کے معاشی سسٹم کو بند نہیں کرنا چاہتا، چھوٹے تاجروں اور معیشت کے پہیے کو چلانا چاہتا ہوں، تو آج آپ کی صوبائی حکومت یہ فیصلے کر رہی ہے۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر صوبائی حکومت کا جاری کردہ یہ ظالمانہ، احمقانہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے، اور پنجاب بھر کے تاجروں کو دیگر صوبوں کی طرح عید کے ان ایام کے اندر کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ عید کے ان ایام کے اندر محدود اوقات کار کی بجائے اگلے 3 دنوں کے اندر عید تک 24 گھنٹے مارکیٹیں کھلی رکھنے کی اجازت دی جائے، تاکہ رش تقسیم ہو سکے، اور وہ جو خطرہ ہے کرونا کے پھیلنے کا، اس کا سدباب بھی ممکن ہو سکے۔ کل انشاءاللہ پنجاب بھر کے تمام اضلاع کے اندر تاجر حسب معمول اپنا کاروبار جاری رکھیں گے، اور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ کہنا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 5 مہینے
لاک ڈاؤن کے عرصے کے اندر وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے معاشی تنگ دستی کے باوجود، تاجروں کی بدحالی کے باوجود، بھوک اور فاقوں کے باوجود، ہزاروں ملازمین کے بے روزگار ہونے کے باوجود حکومتی فیصلوں پر عمل درآمد کیا، لیکن اب ہم حکومتی فیصلوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے اس لیے عمل نہیں کر سکتے کہ حکومت نے نہ تو کرایوں کے اندر کوئی ریلیف دیا، نہ حکومت نے اپنے اعلان کردہ ٹیکسز کے اندر 100 قسم کے چھوٹے ٹیکسز کو ختم کرنے کا وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا تھا، کوئی ایک ٹیکس ختم نہیں کیا گیا، کسی ٹیکس کے اندر ریلیف نہیں دیا گیا، بلا سود قرضے تاجروں کو نہیں دیے گئے۔ اب یہ ممکن نہیں کہ تاجروں کا مزید معاشی استحصال جاری رہ سکے، اور اگر پنجاب کے اندر زبردستی دکانیں بند کروانے کی یا تاجروں کے ساتھ کسی ظلم و تشدد کی کوشش کی گئی تو حالات کی خرابی کی ذمہ داری اب پاکستان کے تاجروں پر نہیں، صوبہ پنجاب کے ان حکمرانوں پر ہوگی کہ جنہوں نے عجلت کے اندر بغیر مشاورت کے اچانک فیصلے کر کے تاجروں پر یہ معاشی شب خون مارا ہے۔ ہم اس معاشی شب خون کی مذمت کرتے ہیں، اور میں پنجاب بھر کی تنظیموں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، پنجاب بھر کے تاجروں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بالکل آپ کل حسب معمول اپنے کاروبار کھولیں، اپنے کاروباروں کو جاری رکھیں۔ پاکستان کی تاجر تنظیمیں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، اور انشاءاللہ ہم کسی بھی جگہ پر اب تاجروں کا معاشی استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے ہی ہمارے ریسٹورنٹ، ہمارے ہوٹل، ہمارے شادی ہال اور مارکیاں، ہمارے بیوٹیشنز، ہماری خواتین بیوٹیشنز، بیوٹی پارلرز، ہمارے سکولز، ہمارے جم اور سنوکر کلب، ہماری ٹریول اور ٹورز کی انڈسٹری، یہ ساری اس وقت تک بند ہے۔ سیاحتی مقامات تمام بند ہیں، کروڑوں روپے کے لوگوں کو نقصانات ہو چکے ہیں۔ حکومت ازالے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت نے گزشتہ دنوں ہم سے یہ وعدہ کیا کہ عید کے فوراً بعد ان تمام کاروباروں کو SOPs کے ساتھ کھول دیا جائے گا، لیکن عید کے بعد ان کاروباروں کو کھولنے کی بجائے اچانک عید سے قبل یہ تاجروں کے اوپر یہ معاشی ڈاکہ حکمرانوں نے ڈالا ہے۔ ہم اس معاشی ڈاکے کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم عید کے بعد یہ جو ریلیف تاجروں کو نہیں دیا گیا، یہ جو تاجروں کا مسلسل معاشی قتل کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم پورے پاکستان کی تمام تاجر تنظیموں، تمام سٹیک ہولڈرز، تمام چیمبرز کا آل پاکستان تاجر کنونشن وہ ہم نے طلب کر لیا ہے، جس کے اندر ہم باہم مشاورت کے ساتھ حکومت کی ان تاجر دشمن پالیسیوں کے خلاف، حکومت کی اس معیشت کش پالیسیوں کے خلاف، حکومت کے ان ظالمانہ اقدامات کے خلاف ہم احتجاجی تحریک کے اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ میں وزیر اعظم عمران خان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ صوبائی حکومت سے اس نوٹیفیکیشن کو واپس کرواتے ہوئے اور تاجر نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر ایسی قابل عمل پالیسیاں تشکیل دیں کہ جس سے ملک میں محاذ آرائی کی، جس سے ملک میں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا نہ ہو، اس لیے کہ تاجر اس ملک کی معیشت کو چلاتے ہیں، تاجر اس نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، تاجر اس سیاسی نظام کو چلاتے ہیں۔ اگر ملک کے تاجر سڑکوں پر نکل آئے تو پھر ایوانوں میں حکمرانوں کا بیٹھنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ میں انشاءاللہ کل ہم مارکیٹیں کھولیں گے۔ میں اب درخواست کروں گا پنجاب کے صدر اور راولپنڈی انجمن تاجران کے صدر جناب شرجیل میر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں اپنے صدر کاشف چودھری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ اگر پنجاب پہ مشکل وقت آیا تو پاکستان پورا الحمدللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے جی۔ اس کے بعد میں تمام میڈیا کا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سب نے ہمیشہ تاجروں کی آواز کو جہاں تک آپ سے ہو سکا اعلیٰ حکام تک پہنچایا جی۔ اور میں آج حکومت سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم
पूरी दुनिया के अंदर अगर ये पेंडेमिक आ गया और वबा फैल गई पूरी दुनिया में, और फरवरी के एंड में ये पूरे पाकिस्तान में ये वबा आई, तो हमने समझा कि पूरी दुनिया का मामला है और पूरी दुनिया में हम अपनी पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत को गैर जिम्मेदाराना रवैया कहलवाना नहीं देंगे। हमने पूरी तरह रियासत का साथ दिया। हमारी मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने अपने तमाम सूबाई सदूर को और ज़िले सदूर को कहा कि आपने कोविड-19 में जब क्रैश जहाज़ हो रहा होता है तो पायलट जो से वो आराम नहीं करता, वो मुकाबला करता है। तो इन्होंने कहा कि आप सब ने बाहर निकलना है और कोविड-19 पे पूरी अवेयरनेस आपने ताजरों को देनी है और SOPs पे अमल करवाना है। उस वक्त हुकूमत ने 22 मार्च को कहा कि हम पूरा पाकिस्तान बंद करना चाहते हैं। हमने हुकूमत का साथ दिया, हम हुकूमत के साथ खड़े हुए। हम ये समझते थे ये पूरी दुनिया के लिए वबा का मामला है और हमने हुकूमत का साथ देना है। हाँ, जब ताजरों ने 1 महीना पूरा लॉकडाउन किया, वो ताजर जो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, छोटा ताजर, अपने कारोबार की कुर्बानी दी, हुकूमत का साथ दिया। हाँ, जब हमने दोबारा हुकूमत से कहा कि अब हमारे ताजरों में सकत नहीं रही, हमारे ताजर किराया नहीं दे सकते, हमारे ताजर तनख्वाहें नहीं दे सकते, इसलिए हमारे ताजरों का कुछ ख्याल किया जाए। हाँ, हुकूमत ने ख्याल किया, हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चली गई। कब गई? जब वबा पीक पर थी और हुकूमत ने कारोबार को खुलवा दिया। हम उस हुकूमत के शुक्रगुजार हुए। लेकिन अजीब मामला देखने में आया जब कोविड-19 पाकिस्तान के अंदर बहुत निचली सतह पर जा रहा है और आपके वजीर इत्तलात फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, कल वो क्या फरमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हो गया है कि हमने वबा पे कंट्रोल कर लिया है। अगर आपने वबा पे कंट्रोल कर लिया है तो फिर पंजाब हुकूमत को ये बताया नहीं था कि आपने वबा पे कंट्रोल कर लिया है कि आप ताजरों को मरवाने के लिए नया कानून ले आए कि पूरे पंजाब में कल से 8 दिन के लिए लॉकडाउन हो जाएगा। क्या आप नहीं समझते हमारी माशरती कुछ मजबूरियां हैं, हमारी ह्यूमन साइकी है कि हमारे ताजरों के जो कस्टमर हैं वो 4 दिन आखिर में आके, हाँ हमने सादगी से ईद मनानी है लेकिन हमारा मजहबी त्यौहार है, हमारा मजहबी त्यौहार है, उसमें हमें कहा गया है कि सादगी से जरूर मनाओ, लेकिन उसकी कुछ रवायात हैं। उस रवायात के लिए लोगों ने 4 दिन में खरीदारी करनी थी। जब 4 दिन में खरीदारी करनी थी उसके लिए हमारे ताजरों ने अपना माल इकट्ठा किया हुआ था। आज वो अगर माल नहीं निकलेगा, ये जमीनी हकायक हैं, तो वो पूरा, एक तो वो पिसे हुए पुराने कारोबार की वजह से जो तबाह हुए हैं, किराए भी नहीं दे सक रहे, अपनी तनख्वाहें भी नहीं दे सकते। आज 4 दिनों में जो माल हमारा बच जाएगा, हम पूरा साल, अगला साल, आप बेशक उसको खोल दें कारोबारों को, लेकिन पूरा साल हमारा खराब हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता अगर हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया, मैं बड़ा अजीब मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महसूस हो रहा है कि हम वो तंजीम है जिसने हमेशा जिम्मेदारी का सबूत दिया। हम एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना जानते हैं लेकिन हमने नहीं की, इसलिए नहीं कही कि वबा का मामला है। अगर ये वबा का मामला है तो आप हमें बताएं कि वज़ीर आज़म साहब, आप ये फरमाते थे कि क्या कि हमारा मईशी तौर पे हम मुल्क को लॉकडाउन नहीं कर सकते, ये आपका फरमान है। मैं आपके फरमान को कोट कर रहा हूं। क्या आपके वज़ीर आला को ये बात पता नहीं है? अगर आपके वज़ीर आला को ये बात पता नहीं है तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम महाजराई को इस वक्त अच्छा नहीं समझते। कल अगर महाजराई होगी, पूरी दुनिया में अजीब बात जाएगी, हमें वो भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हम ऐलान कर रहे हैं उसकी तौसीक वज़ीर आज़म साहब करें। वो कहें कि हाँ, वज़ीर आज़म के फैसले को ये मत करें, बस ये कहें कि हमने लॉकडाउन को पंजाब में ख़त्म कर दिया है और 3 दिन में वो 24 घंटे अपना कारोबार कर सकते हैं, इससे रश नहीं होगा। हम यकीन दहानी कराते हैं, हम SOPs पे अमल करेंगे। लेकिन अगर आप ये हमारे पे कोई इम्पोज करना चाहेगा कानून, हम भी इस रियासत के शहरी हैं, हम कानून वो होता है जिसको अवाम माने। हम भी मजबूर हैं, हमारे निचला जो अवाम है वो इसको बिल्कुल माताजर मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा मैं वज़ीर आज़म से
ریاستی اداروں سے، تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، جہاں 4 مہینے 5 مہینے اتنے اچھے گزر گئے اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نیگوسیشن کر کے، ٹیبل ٹاک کر کے ہم نے اپنے مسائل کو حل کیا. میں سمجھتا ہوں 3-4 دن کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ لاک ڈاؤن کرنا ہی چاہتے ہیں تو 1 تاریخ سے لے کر آپ 5 تاریخ تک کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو 4 دن ہے یہ تاجر کش لاک ڈاؤن کہلایا جائے گا. ہمارے مال رک جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے. ہم اپنے بچوں کے رزق کی، اگر پیٹ کی بات آئے گی، ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور پورا پنجاب الحمدللہ، کل آپ دیکھیں گے پورے پنجاب کی دکانیں الحمدللہ کاروبار کریں گی اور پرامن طریقے سے کریں گی. میں ان سے اپیل کروں گا ایس او پیز کے مطابق اپنے کاروبار کریں اور کسٹمر کو ماسک پہنیں، آپ نے سینیٹائزر کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. ہم کاروبار کل ضرور کریں گے اور 4 دن انشاءاللہ کاروبار کریں گے. پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری بات کو مانا جائے اور آج رات تک عمران خان صاحب خود قوم سے خطاب کرتے ہوئے اس کا اعلان کرے. بہت بہت شکریہ. جناب کاشف صاحب، بات یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے بھی کہا اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور دوسرا آپ نے بھی کہا ہے جب یہ کنڈکٹر کے پاس کوئی سینیٹائزر نہیں ہے، ڈرائیور کے پاس سینیٹائزر نہیں ہے، جبکہ تاجر کے پاس آپ نے پٹیاں بھی لگا دی، سینیٹائزر بھی رکھ دیے، سب بھی رکھ دیے، پھر بھی معیشت کا پٹھا جو ہے جیسے پٹھائی کہا جائے گا یہ بٹھایا جا رہا ہے. کیا اس کے پیچھے کوئی اور بھی طاقت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، یا صرف حکومتی ادارے ہی اس کو، یا وزیر اعظم کے ارد گرد جو مشیر وزراء صاحبان ہیں؟ میں ویسے اس کے اوپر حیران ہوں کہ میں کسی شعبے کی بات نہیں کرتا، سارے ہی شعبے اس وقت کھول دیے گئے اور اس سب شعبوں کے اندر اگر ایس او پیز پر کہیں عمل ہو رہا ہے تو وہ تاجر طبقہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. شہری بھی ایس او پیز پر عمل نہیں کرتے، لیکن تاجر طبقہ دکانوں میں داخل ہوتے ہوئے ماسک بھی دیتا ہے، سینیٹائزر بھی دیتا ہے. ہم نے پٹیاں بھی لگائیں، ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی معیشت کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اس معیشت کو بٹھانے کی، اس معیشت کو برباد کرنے کی. اور آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے، آپ مہنگائی کی صورتحال کو دیکھ لیں، آپ یہاں پر جتنے مافیاز ہیں ان کو دیکھ لیں کہ حکمران آٹا مافیا، چینی مافیا، پیٹرولیم مافیا، ادویات مافیا، ان کا کوئی سدباب نہیں کر سکی. لیکن تاجر، اس کے اوپر حکمرانوں کی تلوار چلتی ہے. اب ہم نے بہت تعاون کیا، ہم نے حکومتی فیصلوں کو لے کر آگے چلے، لیکن اب تاجر اس کی بس ہو چکی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور عمران خان کی ٹیم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کی ٹیم کے اندر غیر منتخب مشیر اور وزراء وہ شاید ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں جو کسی اور کے اشارے پر بن رہی ہیں اور اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی طرف جا رہی ہیں. اس لیے عمران خان صاحب کو اپنے ارد گرد ان غیر منتخب مشیروں اور وزراء کو بھی ہٹانا چاہیے اور مختلف طبقات کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر پالیسیاں تشکیل دینی چاہیے. تو پھر اس ملک کی معیشت کا پہیہ بھی چلے گا، ریونیو کے اہداف بھی حاصل ہوں گے اور پاکستان وہ معاشی خود مختاری بھی حاصل کر سکے گا. تو صاحب، پچھلی عید کے اوپر کا تجربہ آپ کے سامنے ہے اور جو جتنی ہلاکتیں ساری ہوئی ہیں اس کے آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن کھلنے کی وجہ سے پچھلا بازاروں میں جو لوگ گئے تو اس کی وجہ سے پینڈیمک کی صورتحال خراب ہوئی. دیکھیے پچھلی عید الفطر کے اوپر بھی جب لاک ڈاؤن نہیں تھا اور اس کے نتیجے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھی، ہسپتالوں کے اندر رش بڑھا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی 100% ذمہ داری بھی صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے. ہم نے عید الفطر سے قبل بھی حکومت کو بار بار یہ بات کہی کہ کاروباروں کے عید کے دنوں کے اندر اوقات کار کو 24 گھنٹے کے لیے بڑھا دیا جائے. یہ جو 2 دن کا لاک ڈاؤن ہے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ مارکیٹوں کے اندر رش نہ پڑے اور رش تقسیم ہو. پھر ہم نے تاجر تنظیموں نے خود حکومت کو یہ دعوت دی کہ اضلاع کی سطح اور تحصیلوں کی سطح پر ہماری تاجر تنظیموں کے ساتھ انتظامیہ اور پولیس بیٹھے، پارکنگ ایریاز الگ کیے جائیں،
रश के एरियाज़ के अंदर गाड़ियों का जाना बंद किया जाए, वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस पानी की टैंकियाँ लगा कर दे ताकि वहाँ हाथ धोने का इंतज़ाम हो सके। लेकिन किसी हुकूमती इदारे ने कोई काम नहीं किया। ट्रैफिक पुलिस हो, ट्रैफिक वार्डन्स हों, रियासत की पुलिस हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हों, सीवरेज और सैनिटेशन के इदारे हों, किसी ने ताजरों के साथ तावन नहीं किया। और उसके नतीजे में हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में ये हुआ कि कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ी। अब तो कोरोना के मरीज़ों की तादाद ही खुद हुकूमत कहती है कि कम हो चुकी है। पंजाब के अंदर कल के दिन में कोई हलाकत नहीं हुई, उसके बावजूद लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर अगर आप पॉलिसियाँ बनाएंगे तो वो काबिल अमल भी होंगी, उसके नतीजे में वबा का मुकाबला भी हो सकेगा और मईशत का पहिया भी चल सकेगा। लेकिन अगर आप ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया के अंदर बैठकर पॉलिसियाँ बनाएंगे तो मईशत का भी धड़न तख्ता होगा और उसके नतीजे में पहले भी वबा बढ़ी है। और अब हुकूमत जो करने जा रही है ये बंद शटर डाउन और चोरी छुपे कारोबार और गोदामों के अंदर जाकर लोगों की ख़रीदारी करने के नतीजे में वबा फिर बढ़ेगी। अगर मार्केटें खोल दी जाएंगी, वहाँ पर तमाम रियासती इदारे, हुकूमती इदारे अपना अपना काम करेंगे, हमारी ताजर तंजीमें SOPs पर अमल करवाएंगी, हुकूमती इदारों के साथ तावन करेंगी, तो फिर वबा पर कंट्रोल भी कायम रहेगा। ये सवाल तो हुक्मरानों से होना चाहिए कि हम वो लोग हैं कि जिनको मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिनके दिए गए टैक्स से तमाम वज़रा, ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और तमाम वज़रा तनख्वाहें लेते हैं। रियासत के तमाम ऑफिसर्स हमारे दिए गए टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। लेकिन जब पॉलिसी बनाने की बात आती है तो फिर इसी ताजर तबके और इनके स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाता। ये तो ख़ुद हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि आप आखिर क्यों खौफज़दा हैं उन तबकात के नुमाइंदों के साथ कि जो इस मुल्क की मईशत का पहिया भी चलाते हैं और जो हर वबा के अंदर मुकाबला भी करते हैं। और फिर एक आप दिलचस्प सूरत हाल भी देखिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला मौका है कि ताजर तबका रिलीफ की बात कर रहा है, वरना हमने हमेशा सैलाब आया तो ताजरों ने दिया, इस मुल्क के अंदर कोई ज़लज़ला आया ताजरों ने दिया, आफत आई ताजरों ने दिया, सियासी जमातों को फ़ंड्स ताजरों ने दिए, शौकत खानम को चलाने के लिए फ़ंड्स ताजरों ने दिए। पहला मौका है कि जब ताजर मुश्किलात का शिकार हैं और कोई हुक्मरान इनकी बात सुनने और इनको रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक बात और ये है कि नोटिफिकेशन जो किया गया है वो सिर्फ पंजाब के लिए किया गया है, क्या विफाक पे भी उसका इतलाक है या नहीं है? चूँकि आप विफाक में बैठे हैं, आपके साथ नुमाइंदे दो के पंजाब के भी बैठे हैं और मेरे ख्याल में सिंध ने इसको मुस्तरद कर दिया है या KP ने कोई फैसला नहीं किया है, तो ये किस तरह ये तीतर बटेर ये किस तरह मुकम्मल होगा? असल में ये फैसला पंजाब हुकूमत ने किया है जी, ठीक है, ना तो सिंध हुकूमत ने, ना खैबर पख्तूनख्वा ने, ना बलूचिस्तान ने। और रावलपिंडी के लिए सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि ये ट्विन सिटी कहलाता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी इकट्ठे शहर, जुड़वा शहर कहलवाते हैं। और रावलपिंडी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पे है कि अगर इस्लामाबाद खुला होगा और रावलपिंडी बंद होगा तो आप देखें कि कस्टमर सारा शिफ्ट जो है इस्लामाबाद की तरफ हो जाएगा, हमारे लिए कितने बड़े मसाइल बन जाएंगे। तो जो वापस लाने के लिए कस्टमर कितनी मुश्किल होगी। लिहाजा रावलपिंडी ने तो एक पक्का फैसला कर लिया है कि कल अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मार्केट्स इंशाअल्लाह खुलेंगी। बहुत शुक्रिया जी।